تکوین آدم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تبا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ اظہری صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد پہنچنا تھا، لیکن ایک لمبی مسافت سے واپس آ رہا ہوں تو کوئی اندازہ نہیں تھا، تو تاخیر ہو گئی۔ اس پر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، چونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ نماز مغرب سے نماز عشاء تک اپنے اجتماعات کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ دیر بیٹھنے کی تکلیف نہ دی جائے۔ خیر، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ یقیناً میری مجبوری کو سمجھتے ہوں گے۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ آج میں نے منتظمین سے پوچھا کہ عنوان کیا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ حضور کا ذکر چھیڑنا ہے، حضور کی بات کرنی ہے، چونکہ ان کی بات ایسی بات ہے جس پر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اہل ایمان ان کا ذکر کر کے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اتنا تذکرہ کسی کا ہوا نہیں آج تک جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جگر لگا یہ تیری ہی داستان ہے، گھر گھر تذکرے انہی کے ہیں، ہر لب پہ باتیں انہی کی ہیں۔ ربیع الاول کا موسم بیت گیا، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ چکا ہے، اب جمادی الاول بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حضور کی یادوں کی لو کم نہیں ہوئی۔ صدیاں قبل اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، گلی گلی مہک رہی ہے، ہر آنگن پر بہار ہے۔ ان کا آنا کیا ہوا، بزم عالمی سج گئی، پوری کائنات بقائے نور بن گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا۔ اہل ایمان کا ذکر کر کے اپنے قلب کو قرار دیتے ہیں۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، انہوں نے تو قلم توڑ دیا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو اللہ اس پر کرم کرے، کیا نقشہ کھینچا، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ دل آویز نام ہے، خوبصورت باتیں ہیں، اور اہل ایمان تسکین پاتے ہیں۔ آج پوچھنے والے ہمیں یہ بھی پوچھتے ہیں، یہ لکھا کہاں ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء محققین دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو، پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل چاہیے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔
आयत ज़िक्र नुअमान लना फ़इन्न ज़िक्रहु वल मिस्कु मा कररतहु यतज़व्वअ। इमाम शाफी बोले, मेरे ममदू की बातें छेड़ो, उनका जिक्र ऐसी कस्तूरी है, तुम जूजू से छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। कस्तूरी का मिजाज है, जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू फैलेगी। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा होता है। पहले ईमान को तो करार मिलता है उनके जिक्र से। हजरत शेख महदी अल फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि महबूब का जिक्र तस्कीन न दे, महबूब के जिक्र से करार न पहुंचे। रूमी का अंदाज बड़ा सादा है, बड़ा दिलनशी है। अल्लाह पर तमसील से बात समझाने का फन जानते हैं। तो इतना बड़ा आदमी है कि इकबाल ने भी उसे अपना मुर्शिद माना, और जिसको इकबाल ने मुर्शिद माना वो मुर्शिद ही होगा ना। आज लोग हमसे मसला पूछते हैं, फलां बंदे ने धक्का दिया था, मेरी बैत होगी। मैंने कहा ये कैसी बैत है जो किसी के धक्का देने से होती है? ये तो दिल का सौदा है, और दिल उसको दे जो दिल भर भी ना हो। फलक ने बख्शी है उन्हें ख्वाजगी, जो जानते नहीं रब से बंदा परवरी किया। तो रूमी का अंदाज और इकबाल ने बड़ी छांट फटक के साथ मुर्शिद माना। एक मुद्दत सोचता रहा, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। कभी सोजो साजे रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। कभी जी चाहता कि रूमी मुर्शिद हो, बात करता है सीधी दिल में उतरती, और कभी कहते नहीं मेरा मुर्शिद राजी होना चाहिए, बात करता है दलाइल की बात तो लगा देता है। गर्व इस्तदलाल कारे दी बुदे, फखर राजी राजदारे दी बुदे। तो कभी कहे कि रूमी मेरा मुर्शिद हो, कभी कहे राजी हो। फिर एक मुद्दत सोचने के बाद फैसला किया, मैं मोहरा बाकी है, मैं मोहरा बाजी, जीता है रूमी, हारा है राजी। रूमी को इकबाल ने मुर्शिद मान लिया। रूमी का अंदाज क्या है? तमसील का। एक मिसाल बयान करते हैं छोटी सी, और बहुत बड़ी हकीकत बयान करने का फन जानते हैं। ये जो सारी मैंने गुफ्तगू की 2 लफ्जों में रूमी ने समेटी। कहते किसी ने मजनू को देखा रेत पे लैला लैला लिख रहा, गुजरते हुए रोक गया, कहा ये क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्के नामे लैला मी कुनम खातरे खुदरा तसल्ली मी दहा। कहने लगा अपने महबूब का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा। रूमी कहते हैं अगर लैला का नाम मजनू को तस्कीन देता है तो हुजूर का नाम उम्मती को तस्कीन नहीं देता। और मैं कहा करता हूं, मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। ठंड पड़ जाती है सीने में जब किसी के लबों पे उनके नाम का चराना हो। कितना दिल आवेश नाम है, कितना मीठा नाम है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका जिक्र कल्ब की तस्कीन, रूह का करार है। चलो मैं तुम्हें दलील के जहां भी लिए चलता हूं। मस्जिद नबवी का सहन है, हुजूम आशिक़ा है। अल्लाह के महबूब हुजरा अनवर में जलवा फिराज अचानक हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और मजमा साहब में तशरीफ फरमा होकर कहा, मां अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हो, तुम्हारे बैठने का मकसूद क्या है? अब उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर हमारे बैठने का मकसूद ये है, हम अल्लाह की हम्द बोल रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम किया। इसलिए शुक्राने की महफिल सजाए बैठे हैं। आप जो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल ओला, और क्या? हम इसलिए बैठे हैं कि आप जो मिल गए, इसका शुक्राना अदा करना बैठे। अच्छा, बात तो सादा सी थी। कोई आपसे पूछे क्यों बैठे हो, तो आपका एक ही जवाब होगा, बरजस्ता जवाब होगा, जिक्र रसूल सुनने के लिए बैठे, बात खत्म हो जाएगी। हुजूर ने पूछा सहाबा क्यों बैठे हो? कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर आप जो मिल गए, आपके तवस्सुल से दीन की बहारें नसीब हुई, तो हम इसका शुक्राना अदा करने बैठे। बात तो सादा सी थी, लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया क्या
تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے؟ صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن بس جس تک راجی حضور ہم قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے۔ حضور نے ان سے قسم مانگ لی اور انہوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا، ہم قسم دیتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں۔ جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم پیش کی، ان کے چہروں پہ حیرت اور استعجاب کا عالم تو تھا۔ میرے حضور نے فرمایا میں نے تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر کو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے جس عمل پر رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کے آنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں، آج کی مجلس بھی قبول کر رہی ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے شکرانہ ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے، ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ساری زندگی بھی محافل منعقد کرتے رہیں، سجدے میں سر رکھ کے شکرانہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو، کیوں ہمیں سب کچھ ملا ہی ان کی وساطت سے ہے۔ خدا تک رسائی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ ہوتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نہ ملتا، خودی سے آشنائی بھی نہ ملتی اگر یہ طرح نصیب نہ ہوتا، یہ چوکھٹ نہ ملتی۔ مجھے بتاؤ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ نہیں؟ لیکن باوسط کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اس کے سر پہ ہے، مسجود الملائکہ ہے، لیکن اس نے اپنی پیشانی کا تقدس کہاں کہاں پامال نہیں کیا۔ درختوں کو اس نے پوجا، حشرات الارض کی پوجا پاٹ اس نے کی، اجرام فلکیہ کو اس نے معبود سمجھا، چوپایوں کے آگے اس نے اپنی پیشانی رگڑی، پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادیوں کے چرنوں میں اپنا سر اس نے رکھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ہوں کون۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانٹے کے ساتھ کیچوا لگا کے مچھلی پکڑی جاتی ہے؟ کسی زمانے میں یہ کیچوا بھی انسان کا معبود رہا، اس نے سانپوں کو پوجا، بچھوؤں کو پوجا، چلتے پانیوں کی پرستش کی، جلتی آگ کو معبود سمجھا، جلتی ہواؤں کو اپنا خدا سمجھتا رہا، کیڑے مکوڑوں کو اپنا معبود، سانپوں بچھوؤں کو اپنا خدا سمجھتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون۔ یہ چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی، یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہا۔ یہ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ درخت اس کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے، آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، چھاؤں دینے کے لیے، پھل دینے کے لیے، اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ ان کو معبود سمجھ رہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ نوکر ہیں تیرے۔ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں، سورج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے، درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بولا، پتھروں کو پوچھتا ہے دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے، پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھا۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب اس کی خود سے ملاقات ہوئی، اب اسے سمجھ آئی کہ میں ہوں کون ہے۔ تماشا گھاٹے عالم ہوئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو اس کو تلاش کر رہا ہے۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اب اس کا لہجے بدل گیا، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب بولا فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتا چلا میں کون، خود سے ملاقات اب ہوئی جب حضور کا در ملا، حضور کی چوکھٹ ملی، کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے طوفان سے کیا،
ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر پوچھائے جا کے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محفل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری ہے۔ حضرت انسان کو اب پتا چلا کہ میں ہوں کون، میری شناخت کیا ہے، اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں کو، اسے خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور کا در ملا۔ سید سلیم گیلانی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ذرا دیکھیے اس کا لہجہ۔ آج تو ہمارا نعتی ادب پامال ہو گیا نا، ان پڑھ شاعر اور ان پڑھ پڑھنے والے اور نافہموں کی واہ واہ، بٹن ٹھاں کر دیتے، ہاں کر دیتے، یہ شاعری ہے؟ سنو کیا کہہ رہے ہیں وہ، دیکھیے نعت اسے کہتے ہیں، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا، اور اگر یہ طرز نہ ملتا تو انسانیت آج بھی دھکے کھا رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اپنی ہمسائیگی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہا کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7 سال کا بچہ دیکھا کہ جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا اتنا تم نے پانی کھولا ہے؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ وہ کسی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ نجاست کے غلیظہ و خفیفہ کے فرق کو سمجھتا ہو، ایک عام بچہ تھا، دوسری تیسری کلاس کا۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آئی کہ یہ پانچے کے اوپر پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا، اور وہ گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ وہ اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کر دیا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ نہ خرد کی آگہی تھی نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو حضور کی چوکھٹ سے۔ یہ در نہ ملتا تو انسان آج بھی بھول رہا ہو، ہماری پیشانیاں آج بھی رسوا ہو رہی ہو، ہمارے سجدے آج بھی بتوں کے چہروں میں ہوتے اگر حضور کا در نہ ملتا۔ اس وقت دنیا کے اوپر 4200 کے قریب مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی کہیں سر مار رہا ہے، کوئی کہیں سر مار رہا ہے، تمہیں مبارک ہو، حضور نے تمہیں زندگی گزارنے کی راہیں بتا دی، زندگی کا حسن نصیب ہو گیا، زندگی کا جمال نصیب ہو گیا۔ اقبال جھوم کے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے سکھایا تھا، اور زندگی کا نور اور سرور مجھے اس چوکٹ سے نصیب ہوا، اور یہ در نہ ملتا۔ نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے، کہاں کہاں رسوائیوں کی داستانیں لکھی ہوتی اگر وہ دہلیز نہ ملتی، وہ چوکٹ نہ ملتی۔ ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ سکا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور معاشرہ اسے داد دے، ایسا شفاف معاشرہ ہے کہ بیٹی کے قتل پہ معاشرے سے داد ملتی ہے۔ اتنا بڑا جرم، قیامت کے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ ان بچیوں کو لایا جائے گا جو زندہ درگور کی گئی، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے،
اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے یہ ذنب قتلت، قتل کیوں کی گئی؟ ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھا جائے نا، اسباب جرم دنیا کی عدالتوں میں مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ دی گئی، مٹی تلے دبا دی گئی، نہ ان کی کوئی FIR کٹی، نہ ان کے لیے کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلا، نہ معاشرے نے نوحہ پڑا، کیسا دردناک دور تھا۔ ان بچیوں سے آج پوچھا جا رہا ہے حشر کے دن، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیوں قتل کیا گیا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں، ظالم باپ کرے، ان سے پوچھا جائے محرکات کیا ہے، اسباب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے کلام بھی کیا جائے، اس لیے بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا تھا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں حضور نے علم جہاد بلند کیا اور فرمایا جو دو بیٹیوں کو یا دو بہنوں کو اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے نکاح کر دے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں، اللہ انہیں عزت دی ہے، انہیں وقار دیا ہے۔ انہیں میں نے گجرانوالہ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لادی ہیں اور مزدوری کر رہا ہے، تو میری شناسائی تھی تو میں نے اس کو روک کے کہا کہ بوڑھے ہو گئے ہو، آپ کاروبار چھوڑ دو نا، تو مجھے اس کا لہجہ آج تک نہیں بھولا ہے۔ اس نے ایسے انگشت کھڑی کی اور آنکھوں میں نمی تیر آئی، کہنے لگا حضرت ابھی ایک بچی رہتی ہے جس کو میں نے نکاح کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ گولیاں لاد کے مزدوری کر رہے، یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر دیں، یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹیوں کا بہنوں کا پیار کس نے ڈالا؟ آواز آئی میلاد والے رسول نے، میلاد والے رسول نے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کیا تھی؟ ایک وحشیوں کا جو ہے وہ ماحول تھا کائنات کے اوپر۔ قرآن بتاتا ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، قرآن بتاتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس سے قبل ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے۔ یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، عملاً دھکے دیتے۔ دیکھیے کھانا دینا اور بات ہے، کھانا دینا اور بات ہے، بچی ہوئی دیکھ مدرسے میں بھیج دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، باہر بھی تو پھینکنی ہے چلو مدرسے میں بھیج دو، یہ نہیں کمال ہے۔ یتیم کو کھانا دے دینا یہ بات نہیں ہے۔ سورہ الفجر اٹھائی ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہو۔ جب معاشرے کی روش یہ ہوگی معاشرے کی، تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ غریبوں کی غربت کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پردے سے ان کو دو، ان کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس آدمی نے صدقہ کیا دائیں نے صدقہ کیا بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، ٹھنڈا سایہ نصیب۔ یہ کیا تماشا لگا ہے، 8 فوٹوگرافر کھڑے ہیں اور ایک اخبار میں چھپی ہے، یہ ہمارے روز مرہ کے معاشرے کا عکس ہے، تصویر چھپی تھی، ایک آٹے کی بوری ہے چھوٹا توڑا اور 8 آدمی نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اور 8 اخباروں میں تصویر چھپتی ہے کہ بیوہ کو آٹا دے رہے ہیں۔ کبھی سوچو تمہاری بیوی کو کبھی یہاں کھڑا ہونا پڑ گیا تو پھر تمہارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ تمہاری بیٹی کو اگر یہاں کھڑا ہونا پڑ جائے، کیوں غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں؟ پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ کیا تماشا، لوگوں کی غربت۔ آج کل ایک نیا رواج چلا اجتماعی شادیوں کا،
لوگ تو داد دیتے ہیں، میرا کلیجہ جلتا ہے۔ مجھے شریک ہونا پڑا ایک ایسی مجلس کے اندر، 15-20 بیٹیاں ایک لائن میں بیٹھی ہیں اور 15-20 بچے دولہے ایک لائن میں بیٹھے ہیں، مخیر حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے، نمائش کر رہے ہیں دولت کی۔ نہ خوشی ان چہروں پہ ہے، نہ خوشی ان چہروں پہ۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا تھا تو رات کی تاریکی میں ان کے ماں باپ کی مدد کرتے، اور وہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو کتنی عزت ہوتی۔ تم نے لوگوں کے سامنے یہ کیا سلسلہ بنایا ہے؟ میں ایک مجلس نعت میں گیا تو انہوں نے مجھے بڑے شوق سے بتایا کہ پردے کے پیچھے 10,000 خواتین بیٹھی ہوں گی، ہم نے اتنے ٹکٹ رکھے عمرے کے اور اتنے فلاں فلاں، اور اتنی بچیوں کا 60 کے 70 بچیوں کا ہم نے جہیز رکھا ہے، تو وہ بھی قرآن اندازی کریں گے تو خواتین بہت ساری آئی ہوئی ہیں۔ ان کے بتلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ میں کوئی داد اور تحسین کے کلمات ان کے لیے کہوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا، مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ رسول اللہ کا میلاد ہو اور 10,000 بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ہر پرچی پہ بیٹی کا دل دھڑکے گا، ہر بیٹی کا دل دھڑکے گا، شاید آج میرے مقدر جاگ گئے، اور پھر جب 80ویں پرچی نکلے گی تو پھر اگر 10,000 بیٹی بیٹھی ہے تو 9,920 بچیاں جو ہیں وہ دکھی دل اور بوجھل قدموں سے گھر کو پلٹیں گی۔ رسول اللہ کا میلاد ہو، بچیاں گھروں کو روتی جائیں۔ تم نے تو جو ہے وہ اپنے دولت کی نمائش لگا لی، تم نے تو داد بھی وصول کر لی، اگلے دن اخباروں میں تصویریں بھی چھپی، تم نے اتنے شادی پیکج دیے، تم نے اتنے جہیز پیکج دیے، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا بتاوا کس کے پاس؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ میرے حضور نے تو یہ کہا تھا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے شریعت میں روکا ہے، یہاں تک کہ فرمایا میرے حضور نے کہ اپنے گوشت میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ بنا لو، پیالی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر انہوں نے ضد کر لی تو بلکتے بچوں کو وہ مزدور کیسے چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا ناچ۔ تو غریبوں سے پوچھو کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم ہے، شاید آپ کے علاقے میں بھی ہو، رسم میں دکھانا، جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت پوری بستی میں جا کہتی ہے ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لو۔ دے تو اپنی بیٹی کو رہے، لوگوں کو دکھاتے ہو دار وصول کرنے کے لیے، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ باتیں ہوں کہ فلاں چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، خان صاحب نے بڑا دیا، حد کر دی۔ تم نے داد وصول کی، 10 دن تذکرہ چلتا رہا، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز یتیم بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں جو کلی والا ڈبہ اٹھا کر کے بڑھاپے کے باوجود جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھتا ہے اور جا کے کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دو، مجھ سے کام کروا لو، لیکن بوڑھا سمجھ کے اسے سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ شام کو یا دوپہر کو جب وہ واپس آتا ہے تو کوئی جانتا اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں۔ آج وہ بیوی سے وعدہ کر کے گیا تھا جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، اور آج جب وہ خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، گھر کی دہلیز اس کے لیے پلسرات قبول کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں۔ تو نے تو داد پالی، لیکن جو زخم ان کے کلیجوں پہ لگے اس کا بداوا کس کے پاس ہے؟ مجلس حضور لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، ایک شخص کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کیجیے بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھلتے، تو ایک بندہ جو دیر سے آیا تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے جو ہے وہ بیٹا جدا ہے، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، کئی دن سے اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ کیا، میری آنکھیں بھی اداس ہیں، دل زخمی اور دکھی ہے۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا،
जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना और घर ले जाना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हरज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो उसके कलेजे को जख्म लगेंगे, कचोके लगेंगे। आज मेरा बाप होता तो मुझे भी जो है वो बेटा कह के पुकारता। तो कहा ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, जहां मुश्तरक बच्चे खेल रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी हो, तुम जानते नहीं उन बच्चों को। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर तो ईद पढ़ने जा रहे हैं तो वापस रास्ते से मुड़ आते हैं। एक बच्चा रोता बिलकता दीवार के साथ लग के सिसकता हुआ देखते हैं, उसको साथ ले आते हैं, ईदगाह में इंतजार हो रहा है। लेकिन हुजूर घर लेकर आते हैं, इनसे लिबास भी दो, इसे खाना भी खिलाओ, सर पे कंघी भी कर दी जाती है, लिबास भी पहना दिया जाता है, चेहरे पर खुशी आ जाती। हुजूर मजीद एहसास महरूमी दूर करने के लिए कहते हैं, अमा तर्दा अन्ना मुहम्मदन अबू का, बेटे क्या तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे। अल्लाह अकबर। व अन्ना आयशा का उम्मो का, और आयशा तेरी मां लगे। व फातिमा बिन्ता मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो और क्या चाहिए। तो हुजूर ने कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। फिर उंगली से थाम के उसको ईदगाह की तरफ ला रहे हैं, एक उंगली से हसनैन लिखते हैं, इससे वो यतीम बच्चा है। तो और बच्चे भी अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये जुबान हाल से कहता है था तो बच्चा लेकिन आज समाज नहीं आ गया, था तो यतीम लेकिन आज लुत्फ नहीं आ गया, हुजूर की उंगली थाम के जा रहा। लोगों के लिए अपने रवैयों को ऐसा ना बनाना कि लोगों के लिए तकलीफ हो, लोगों के लिए अजियत हो। अपने अमल का आदैन यौमल क़यामा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह दो उंगली हैं, इस तरह नेड़े होंगे। मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा घर कौन सा है। मेरे हुजूर ने फरमा दिया कि अच्छा घर कौन सा है। कौन सा घर अच्छा है? जो शहर के वस्त में हो, जो किसी आली नस्ब कॉलोनी में हो, जो नहर किनारे हो, जो साहले समंदर पे हो, जो बहुत कुशादा हो, जिस घर के अंदर जो है वो बड़ा मीनाकारी का काम हुआ हो। कौन सा घर सबसे अच्छा है? मेरे हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी इज्जत भी होती है। यतीम रहता हो और उसकी इज्जत भी होती है। तो मेरे हुजूर का लाया हुआ दीन तो इस मुआशरे में रोशनियां, नूर, उजाले और निखतों के माहौल को पैदा करेगा। आइए अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगाने का अज़्म कीजिए। एक दिन के महफिल मीलाद से हक अदा नहीं होगा, सारी जिंदगी हुजूर के नाम रही। हुजूर जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। और जब हम अपना सब कुछ उनकी राहों में निछावर कर देंगे तो फिर जो हम चाहेंगे कायनात का वही नज्म होगा। इकबाल के सारे कलाम का रस न छोड़ो तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफा कर लो, फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, लौह यानी तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, फिर कलम भी तुम्हारे पास होगा, तख्ती भी तुम्हारे पास होगी, जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना। फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा। ये तब है जब हुजूर से वफा का रिश्ता मुस्तहकम हो। अल्लाह हमें हुजूर के लिए जीने, हुजूर के लिए मरने की तौफीक अता फरमा। जिस मोहब्बत, जिस उल्फत और जिस प्यार के साथ आप जलवागर हुए, मेरी दुआ है यहाँ उठने से कबल हुजूर के मिलाद की बरकत अल्लाह आपके घरों में पहुंचा और इस दरसगाह को, इस इदारे को अल्लाह कयामत तक आबाद रखे। आपके शहर की रौनकें सलामत रहे, मेरे मुल्क को अमन का नूर दिया जाए और यहाँ दहशतगर्दी के सूरत अलाव ठंडे किए जाएं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दाहर में इसमें मुहब्बत।